معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ باب نمبر 3، تقسیم پنجاب کا آغاز 1900 تا 1944۔ سب ہیڈنگ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور۔ اگرچہ مسلمانوں کے الگ وطن کا خیال 1930 میں سامنے آ چکا تھا اور 1938 میں اس میں کافی تیزی بھی آ گئی تھی، لیکن اس نے ٹھوس شکل مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کو قرارداد کی منظوری کے بعد اختیار کی۔ پہلی بار عوامی سطح پر الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ اتفاق پایا گیا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی آئینی منصوبہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جو درج ذیل صوبوں کے منافی ہوگا۔ یہ کہ جغرافیائی طور پر بنائے گئے خطوں کو ایسی خود مختار ریاستوں میں تقسیم کیا جائے جو آزاد اور خود مختار ہوں۔ ولی خان کے مطابق احمدیہ کمیونٹی کے سرکردہ لیڈر اور وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن سر محمد ظفر اللہ خان کو وائسرائے لینتھلنگو نے ہدایت کی کہ وہ ایک یادداشت تیار کریں جس میں مسلم لیگ کو مسلمانوں کے الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہو۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی اور انگریز کانگریس پارٹی جو جنگ میں تعاون نہیں کر رہی تھی پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ اس وقت احمدیہ کمیونٹی کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار نہ کرے۔ گورنر سر ہنری کریگ نے 25 مارچ 1940 کو اپنی 15 روزہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ میری یونینسٹ پارٹی کے رکن اسمبلی اور احمدی لیڈر پیر اکبر علی کے ساتھ آج دلچسپ گفتگو ہوئی۔ پیر اکبر علی نے مجھے 2 اہم معلومات دی جو شاید آپ کی دلچسپی کی بھی حامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ احمدیوں نے ہمیشہ خاکسار تحریک کو خطرناک سمجھا اور ایک بھی قادیانی اس کا رکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ احمدیوں کو ان کے مذہبی لیڈر نے ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ مسلم لیگ میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ خود اکبر علی کو صرف 6 ماہ کی مدت کے لیے یونینسٹ پارٹی کے رکن کے طور پر شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں کے سربراہ کو جلد احمدیوں کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اجازت دینی چاہیے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ قرارداد لاہور پنجاب اور مجموعی طور پر ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں اہم موڑ ثابت ہوئی۔ پنجابی ہندوؤں اور سکھوں نے الگ مسلمان ریاستوں کے قیام کے تصور پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اس قرارداد کو ہندوؤں اور سکھوں کے اخبارات نے قرارداد پاکستان قرار دیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ طاہر لاہوری لکھتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد منظور کی تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں تقسیم کا آغاز ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی تجویز کی زبردست مخالفت کی، جبکہ مسلم لیگ اچانک مسلمانوں میں انتہائی مقبول جماعت بن گئی۔ البتہ شیعہ اور احمدی کمیونٹی نے سنیوں کی برتری والی ریاست پاکستان کے قیام پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کا صاف اظہار شیعہ لیڈر سید علی ظہیر اور محمد علی جناح کے درمیان جولائی 1944 میں ہونے والی خط و کتابت سے ہوتا ہے۔ آل پارٹیز شیعہ کانفرنس کی کونسل آف ایکشن نے 25 دسمبر 1945 کو ایک قرارداد منظور کر کے تخلیق پاکستان کی مخالفت کی۔ البتہ اہل تشیع کی اکثریت نے اپنی وفاداریاں مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ کر لیں اور امید کی کہ پاکستان فرقہ واریت سے پاک ہوگا۔ شروع میں احمدی بھی الگ مسلم ریاست کے قیام کی حمایت کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہے، تاہم جناح کی طرف سے احمدی لیڈر سر ظفر اللہ خان کو قائل کرنے کے بعد احمدیوں نے بھی قیام پاکستان کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پاکستان کے قیام کی حمایت کا فیصلہ 1947 میں تقسیم سے محض کچھ قبل ہی کیا گیا۔
اس کے بعد احمدیوں نے پاکستان کے مطالبے کے حق میں اپنا پورا وزن ڈال دیا۔ ایسے گروہوں کو جنہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان کسی مخصوص فرقے کا ملک نہیں ہوگا۔ بہر صورت 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی منظوری کے بعد مسلم سیاست کی توجہ فیصلہ کن طور پر مسلم اقلیت والے صوبوں کی بجائے شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مرکوز ہو گئی۔ گورنر ہنری کریک نے 1 اپریل 1940 کو وائسرے کے نام ایک طویل ٹیلی گرام میں کہا کہ مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم ہونا چاہیے۔ اب کوئی بہت ہی جرأت مند مسلمان لیڈر ہی کھلے عام اس کی مخالفت یا اس فیصلے پر تنقید کر سکتا ہے۔ یہ بات مظہر من الشمس ہے کہ سر سکندر حیات خان ایسی کسی تجویز کے مخالف تھے، لیکن وہ 23 مارچ 1940 کو پورے ہندوستان سے پنجاب میں جمع ہونے والے مسلمان لیڈروں کے میزبان تھے، اس لیے انہوں نے یکسر اس فیصلے کو مسترد نہ کیا۔ ہر لحاظ سے پنجاب اب الگ مسلمان ریاست کی جدوجہد میں اہم ترین صوبہ بن گیا تھا۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ وہ کمیونٹی جو تقسیم کے فیصلے کو اپنے مفادات کے لیے نقصان دہ سمجھتی تھی، وہ سکھ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اکثریتی مطلق العنانیت کے خلاف واویلا مچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے 1940 اور 1941 میں مسلسل اپنا پروپیگنڈا جاری رکھا، اور جب سر کلفرڈ کرپس اپنے وفد کے ساتھ 1942 میں ہندوستان آئے تو سکھوں کے ایک وفد نے انہیں یادداشت پیش کی، جس میں انہوں نے کہا اگر انگریز حکومت تخلیق پاکستان کے مطالبے کے آگے جھک گئی تو انگریزوں کے مفادات کچلے جائیں گے۔ انہوں نے شکایت کی کہ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت غیر حقیقی ہے۔ صوبے کے مغربی خطے میں کچھ علاقے صرف انتظامی وجوہات کی بنا پر شامل کیے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی کا تناسب مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے یادداشت میں لکھا ہم پنجاب کی متحدہ ہندوستان سے علیحدگی کے کسی بھی اقدام کی ہر طرح سے مزاحمت کریں گے۔ ہم اپنے مادر وطن کو کبھی ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے جو اس کی بے حرمتی کریں گے۔ اس یادداشت پر صدر سکھ آل پارٹیز کمیٹی بلدیو سنگھ، ماسٹر تارا سنگھ، جوگندر سنگھ، اجل سنگھ اور موہن سنگھ سابق وفاقی سیکرٹری نے دستخط کیے۔ انہوں نے ایک الگ نوٹ میں اپنے دلائل مزید واضح کیے۔ تاہم طعن و کرہن انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی مکمل مخالفت کرنے کی بجائے پنجاب کے 2 صوبے بنانے کی تجویز دی، جس کی مغرب میں سرحد دریائے راوی ہو جبکہ مشرق میں ہندو سکھ اکثریت والا صوبہ۔ سب ہیڈنگ خضر حیات کابینہ۔ کانگریس نے 19 اگست 1942 کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر پنجاب پر نہیں پڑا۔ البتہ پنجاب کے چند کارکن اور لیڈر جیل میں ضرور ڈال دیے گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گورنر کی کسی خفیہ رپورٹ میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے اثرات کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی دوران وزیر اعظم سر سکندر حیات کی 26 دسمبر 1942 کو اچانک موت سے پنجاب میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ ان کے جانشین سر خضر حیات خان ٹوانا بھی اپنے پیشرو کی طرح ہندوستان بالخصوص پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کی۔ وہ انگریزوں کے اقتدار کے مسلسل فوائد پر یقین رکھتے تھے، تاہم سر ٹوانا میں سر سکندر جیسی سیاسی خوبیاں موجود نہیں تھیں اور انہیں یونینسٹ پارٹی کے اندر سے قیادت کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خضر حیات ٹوانا اور محمد علی کے درمیان 1943 اور 1944 میں اس وقت تصادم ہوا جب جناح نے جناح سکندر پیکٹ 1937 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ سر خضر حیات نے جناح کے فرقہ وارانہ طرز عمل اور پاکستان کے مطالبے کی سخت مزاحمت کی، لیکن یونینسٹ پارٹی کے اندر سے اپنے ہی لیڈر اور سر سکندر کے بیٹے سردار شوکت حیات کی قیادت میں طاقتور جاگیرداروں کے چیلنجوں کے باعث 1943 میں سر خضر حیات کی پوزیشن کافی کمزور ہو گئی تھی۔ جب انگریزوں کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو جاگیرداروں نے اپنی وفاداریاں
مسلم لیگ کی جھولی میں ڈال دی، کیونکہ وہ کانگریس کی حکمرانی والے متحدہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے، جس نے اقتدار میں آ کر جاگیرداری نظام ختم کرنے کو اپنی اولین ترجیح قرار دے رکھا تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کو بدحال مسلمانوں کے تمام معاشی اور معاشرتی مسائل کے نسخہ اکسیر کے طور پر پیش کیا۔ اس سے پہلے 1944 میں پنجاب کے گورنر برٹرینڈ کلینسی نے نوٹ کیا کہ اس رجحان میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ انہوں نے 26 اکتوبر 1944 کو اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ میں اس نقطے پر خاص طور پر زور دے رہا ہوں کہ مجھے حالیہ دورہ دہلی میں اندازہ ہوا ہے کہ خام نظریہ پاکستان زبردست خطرات میں گھرا ہے۔ اس نظریے پر جتنا غور کرے یہ اتنا ہی دلچسپ نظر آتا ہے، لیکن بظاہر یہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے تباہ کن دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی اس بات کو مسترد نہیں کر سکتا کہ جنگ کے بعد سیاسی شورش برپا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو یہاں کوئی خطرناک صورتحال نہیں پائی جاتی۔ البتہ اس نظریے پر مسلم اکثریت والے صوبے میں جہاں غیر مسلموں کے انتہائی باغی عناصر بھی موجود ہیں، عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتہائی شدت والی نو آبادیاتی شورش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس تناظر میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات پر قائل کریں کہ انہیں مرکز میں مساوی یا کافی نمائندگی دی جائے، جبکہ ہندوؤں کو سمجھایا جائے کہ وہ اتحاد اور سیکیورٹی کے لیے پہل کرنے پر تیار رہیں۔ باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46۔ سب ہیڈنگ وسیع تر تناظر۔ برطانیہ میں جولائی 1945 کے عام انتخابات میں حکمران کنزرویٹو پارٹی کو شکست ہوئی اور جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد لیبر پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی اس بات کے حق میں تھے کہ برطانیہ کو جلد ہندوستان کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، چنانچہ انہوں نے اقتدار ہندوستانیوں کے سپرد کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ان کی ترجیح یہ تھی کہ ہندوستان بالدستور متحد اور برطانیہ کی دولت مشترکہ کا رکن رہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو دونوں آزاد ملکوں یعنی پاکستان اور ہندوستان کو سختی سے تجویز کیا جائے کہ وہ دولت مشترکہ کا حصہ بنے۔ اسی تناظر میں دہلی میں 21 اگست کو ہندوستان میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد پورے ملک میں انتخابی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ البتہ کانگریس کے لیے منفی پہلو یہ تھا کہ اگست 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہونے کے بعد کانگریس کی بڑی قیادت جیلوں میں تھی۔ یہ تحریک مہاتما گاندھی نے اس امید پر شروع کی تھی کہ انگریز دباؤ میں آ کر اقتدار کانگریس کے سپرد کر دیں گے۔ کانگریس متحدہ ہندوستان کی حامی تھی، جبکہ مسلم لیگ پاکستان کے قیام پر مصر تھی۔ انتخابات 2 مرحلوں میں ہوئے۔ پہلے آئین ساز اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالے گئے، پھر صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب کیا گیا۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہی دراصل پنجاب کے مستقبل سے متعلق تھے، چنانچہ مسلم لیگ نے آئین ساز اسمبلی کی کارروائیوں میں حصہ نہ لیا اور پاکستان کے مطالبے پر توجہ مرکوز رکھی۔ انتخابی نتائج نے دونوں جماعتوں کے دعووں کو مزید واضح کر دیا۔ کانگریس کو صوبوں میں 1585 میں سے 905 نشستیں ملی۔ مسلم لیگ کے نتائج اس سے بھی زیادہ متاثر کن تھے۔ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں 495 میں سے 440 نشستیں مسلم لیگ کے حصے میں آئیں۔ اس کے بعد ایسا آئینی فارمولہ تیار کرنے کے لیے پوری شد و مت سے کام شروع ہو گیا جو دونوں جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو، لیکن یہ ناممکن ثابت ہوا۔ سب ہیڈنگ انگریزوں کی رخصتی کا ٹاپ سیکرٹ پلان 27 دسمبر 1945۔ خفیہ ایجنسیوں اور ہندوستان میں انگریز فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل آکن لیک نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ 1946 کے موسم سرما میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وائسرائے ویول کو مختلف جماعتوں کے درمیان مذاکرات سے زیادہ امید وابستہ نہیں تھی
اور چاہتے تھے کہ حکومت خود ہی آئینی ایوارڈ کا اعلان کر دے۔ 27 دسمبر 1945 کو اپنی رخصتی پلان پر مشتمل انتہائی خفیہ مراسلے میں انہوں نے برطانیہ کے وزیر امور ہند لارڈ پیتھک لارنس کو لکھا کہ مسلم لیگ کی طرف سے مختلف امور پر نمائندگی کے ضرورت سے زائد تقاضوں اور کانگریس کی طرف سے گورنر جنرل کا ویٹو اختیار ختم کرنے کے مطالبوں سے امن و امان کی صورتحال نہایت خراب ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پلان تجویز کیا جس کے تحت حکومت کو آئینی مسائل کے حل کے لیے خصوصی ایوارڈ پیش کرنا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں 2 نکاتی اصول پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ الف، اگر مسلم اکثریتی علاقوں میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کریں تو اسے مان لیا جائے۔ ب، بصورت دیگر غیر مسلم بڑی آبادی کے ان کی خواہش کے برخلاف پاکستان میں مقیم رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ آگے جا کر وہ اس خفیہ مراسلے میں مزید لکھتے ہیں، اگر ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ پنجاب کی 2 ڈویژنیں جلندھر اور امبالہ اور تقریباً پورا مغربی بنگال بشمول کلکتہ متحدہ ہندوستان کانگریس کی حکومت والا علاقہ میں شامل ہو سکے گا۔ یوں مسلمانوں کی اکثریت میں پاکستان کی کشش جلد ختم ہو جائے گی اور جناح کے بقول صرف چھان باقی رہ جائے گا۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے اجازت مانگی کہ وہ اسے مذاکرات شروع کرنے کا اختیار دے تاکہ وہ وائسرائے پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کی تقسیم کا اعلان کر کے جناح کو دھمکا سکے۔ انہوں نے مراسلے میں لکھا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جناح تاج برطانیہ پر زور دیں کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلم علاقوں کی حد بندی کا منصوبہ واضح کریں۔ ایسی درخواست سے نمٹنے کے لیے میرے خیال میں ہمیں تفصیلی حد بندی پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ مشکل ہے اور حد بندی کی ہر لکیر پنجاب میں سکھوں کے لیے انتہائی مسائل پیدا کر سکتی ہے، تاہم میں اپنی تجاویز جلد بھیجوں گا۔ لارڈ ویول نے سوچا کہ ایسی حکمت عملی جناح کو متحدہ ہندوستان میں ان کے مسلمان حامیوں کے لیے بہترین شرائط پیدا کرنے کی ترغیب دے گی۔ البتہ پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ہندوستان چھوڑنے کے خیال کی مخالفت کی۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کی طرف سے حد بندی ایوارڈ کو دنیا تو تسلیم کرے گی، لیکن اس بات کا امکان نہیں کہ مسلم لیگ بھی اسے تسلیم کر لے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ مذہبی بنیادوں پر تصادم کی صورت میں نکل سکتا ہے۔